ان کا سوال یہ ہے کہ سزا جو توبہ جو قبول ہوتی ہے وہ سزا ملنے کے بعد یا سزا ملنے سے پہلے؟ دیکھو جی، آپ اگر سزا ملنے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں دل سے اور آپ کی پکڑ نہیں بھی ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی توبہ اگر اللہ نے قبول کر لی تو کوئی سزا کی ضرورت نہیں۔ سزا تو اسلامی مملکت میں ہوتی ہے، یہاں تو اسلامی مملکت ہی نہیں ہے، یہاں تو آپ کے لیے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ تو وہاں کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ توبہ کر لیتے تھے، اس کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے جو ہے وہ حج جاری کرایا کرتے تھے اپنے اوپر۔ انہیں خطرہ تھا خدا نہ خواستہ اللہ تک ہماری توبہ نہ پہنچی تو ہمیں یہاں سزا مل جائے گی، کم سے کم آخرت کی سزا سے ہم بچ جائیں گے۔ وہ ایسا ایک واقعہ میں نے شاید آپ کو سنایا بھی تھا، ایک زنا کر لیا تھا کسی عورت نے، شادی شدہ عورت نے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ 2-3 بار آئی، بچہ ہو لیا، اس کے بعد بچہ دودھ بھی پی لیا، تو اس نے پھر جو ہے توبہ کرنے کے باوجود بھی اپنے اوپر حد جاری کرائی تھی۔ ایسے کافی صحابہ گزرے ہیں جو خود آگے کنفیشن کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد جاری کرنے کی بات کرتے تھے۔ ان کا سوال یہ ہے، مسجد میں 100 کا نوٹ ملا، انہوں نے مسجد ہی گلے میں ڈال دیا، مطلب جیب میں نہیں رکھا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس مسجد کے امام صاحب یا متولی کو وہ نوٹ پکڑاتے اور وہ 2-4 بار اعلان کرتے کہ بھئی کسی کا نوٹ ہو تو ہمارے پاس ہے۔ اگر وہ لینا آتا تو اسے دے دیتے، اور اگر کوئی نہ آتا تو تب اس نیت سے کہ اسے ثواب ملے گا جس کا یہ نوٹ ہے، پھر مسجد کے گلے میں ڈالا جا سکتا تھا۔ لیکن بنا اعلان کرے، بنا لوگوں کو بتائے آپ مسجد کے گلے میں ڈال لیں دوسرے کا مال، تو وہ تو اسی کا مال کہلائے گا اور آپ گناہ گار ہوں گے۔ جب تک معلومات نہیں تھی انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا۔ ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ جو غیر مسلم پرساد یا کوئی چیز ہمیں دیتے ہیں، ہم نے لحاظ میں ان سے لے لی، تو کیا اس پہ اللہ کا نام لے کے کھا سکتے ہیں؟ بھائی ایسا ہے کہ اگر انہوں نے کسی بت کے آگے وہ پرساد اپنے جاپ وغیرہ کرنے کے بعد آپ کو دیے ہیں تو آپ کے لیے وہ حرام ہے۔ آپ کو اس ٹائم لحاظ میں اگر لے بھی لیں تو اس کے بعد آپ اسے ایک طرف رکھ دیں، مطلب انہیں بنا بتائے، جس سے کہ ان کی دل آزاری بھی نہ ہو اور آپ کا کام بھی ہو جائے، لیکن آپ اسے کھا نہیں سکتے۔ کہ آپ مان لو آپ کسی سور کی بوٹی پہ بسم اللہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کھا سکتے ہو کیا؟ بس ایسا ہی ہے، جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں وہ ہر حال میں حرام ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ فرض کے بغیر کیا سنت نفل قبول نہیں ہوں گے؟ نہیں بھائی، بالکل قبول نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے فرض جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ اللہ کا حکم ہی نہیں مان رہے، سنت تو رسول اللہ کا حکم ہے اور نفل آپ کی اپنی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، تو اس لیے پہلے اللہ کا حکم ماننا ہے، اس کے بعد رسول اللہ کا حکم ماننا ہے، اس کے بعد آپ کی اپنی نفل چیزیں آتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ دھیان رکھیں کہ فرضوں کو دانتوں سے پکڑ کے رکھیں۔ اگر آپ فرض پورے کرتے رہیں گے، سنت میں اگر آپ سے کوتاہی بھی ہو گئی تو آپ یقین کریں آپ کو معافی مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے سنتوں پہ زیادہ عمل کیا اور فرض چھوڑے رکھے تو آپ کی پکڑ ہوگی لازمی۔ میرے پاس روز لوگ ایسے آتے ہیں جن کے چہرے مورے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں ان کے چہرے مورے ہی انہیں پھنسوا دیں گے اللہ کے ہاں، کیونکہ اللہ پہلے فرض چیزیں لے گا۔ چہرہ بنانا سنت ہے، لیکن نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ پڑھنا۔ تو اس لیے بہت محتاط رہیں۔ بہت زیادہ فرائض نہیں ہیں آپ کے اوپر، 5 نمازیں، 30 روزے، پیسے ہو تو حج، پیسے ہو تو زکوٰۃ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ 4 چیزیں آپ کے اوپر ہیں۔ بہت آسان زندگی ہے، ایک بار طے کرنا چاہیے آدمی، ول پاور کے ساتھ طے کر لے کہ میں کبھی انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے سعودی عرب میں دیکھا وہ لوگ توحید کے بڑے پکے ہیں، اگر ریگستان میں بھی جا رہے تو کار روک کے نماز کے ٹائم ہوا 4 فرض انہوں نے پڑھ دینے ہیں ہر حال میں۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ آج تک کتنی ان کی رونق ہے اور کتنی ان کے ہاں برکتیں ہیں، گناہ ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ وہ توحید کے پکے ہیں وہ لوگ۔ اچھا
اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن کے جو ورقے پھٹ جاتے ہیں یا وہ اس طرح کی اور کوئی چیزیں ہوں جن پہ اللہ کا نام لکھا ہو، ان کو کیا کریں؟ بھائی یہاں ہندوستان میں تو الحمدللہ ہمیں بڑی سہولیت ہے کہ اللہ نے یہاں مدرسے اور مسجد جو ہیں وہ ساری قریب میں ہیں، تو وہاں ہم رکھوا دیتے ہیں۔ لیکن لندن جیسی جگہ میں واقعی بہت مدرسوں کی اور مسجدوں کی کمی ہے، تو اس کے بارے میں علماء دین یہ کہتے ہیں کہ یا تو انہیں مٹی میں دفن کر دیا جائے اور یا پھر انہیں سمندر میں ٹھنڈا کر دیا جائے، مطلب سمندر میں ڈال دیا جائے، تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ ویسے تو ہم لوگوں کو تو یہاں مسجد میں مدرسے میں ڈال دیں، ان لوگوں کے پاس انتظام ہوتا ہے، بوریوں کی بوری پھر اسی طرح سے دفنا دیتے ہیں یا پھر سمندر میں بہتے پاک پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو لندن میں بس یہ کریں وہ کہ کسی قریب کے جنگل میں مٹی میں دبائیے، یا اگر کوئی پانی بہتا ہو وہاں آس پاس پاک پانی تو اس میں ڈال دیں۔ جلانا نہیں چاہیے یار، جلانا نہیں چاہیے، دفنا دو مٹی میں۔ جلانے کا ہمارے یہاں کہاں ہوگا؟ جس طرح آپ مردوں کو اپنے دفناتے ہو، اسی طرح سے آپ یہ قرآن کے جو اوراق ہیں جن پہ نام لکھے ہوں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہیں آپ دبا دیا کرو۔ نام جو ہیں میں بتا تو رہا ہوں، نام نبی کے نام لکھے ہوں یا جو بھی ہو تو وہ آپ دبا دیا کرو۔ اچھا، قسم کا کفارہ معلوم کریں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قرآن کفن کا کفارہ 10 مسکینوں کو ایک دن کا کھانا کھلانا۔ تو اب معیاری کھانا جیسا آپ خود کھاتے ہو، اگر آپ 100 روپے روز کا کھانا کھاتے ہو تو 10 مسکینوں کو 100 روپے روز، 100 روپے کا کھانا آپ کھلا دو، انشاءاللہ تعالیٰ کفارہ ادا ہو جائے گا قرآن کا۔ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ فلیٹ لیا اور بیانہ دیا، ابھی ہاتھ میں نہیں آیا، کیا آگے بڑھا کے دے سکتے ہیں؟ بھائی جو آج کا دور میں جو ماحول چل رہا ہے اس میں میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے تو اسلام میں یہ بات ہے، زیادہ تقوی والی بات تو یہ ہے کہ جب تک چیز آپ کے ہاتھ میں نہ آئے آپ فروخت نہ کرو آگے۔ لیکن آج کل سب کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ فلیٹ جو ہے وہ عابد بھائی نے خرید لیا، ان کا ہو گیا، مشہور بھی ہو گیا، کاغذ ان کے پاس آ گئے، بیانہ انہوں نے 25% یا 30% دے دیا، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ پارٹی بھی ایسی ہے جس سے میں نے فلیٹ لیا ہے کہ ریپوٹیڈ پارٹی ہے، ان کی کبھی ڈسپیوٹ نہیں ہوتے، تو بالکل اس میں میرے نزدیک کوئی حرج نہیں کہ وہ آگے بڑھا دیں اسے۔ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی بہن ہے، اسے عدت کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جاب کرتی ہیں، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے معاش کا، تو کیا جاب پہ جا سکتی ہے؟ بالکل جا سکتی ہیں۔ آپ پردے میں جاب پہ جائیں اور وہاں مردوں کے خلط ملت سے بچیں۔ پہلے تو کوشش یہ کریں اگر آپ کے پاس سیونگ ہو اور آپ کو چھٹی مل سکتی ہو تو آپ وہ عدت کی مدت اپنے گھر میں گزاریں، مطلب سادگی کے ساتھ اور پردے کے ساتھ۔ لیکن اگر ایسی مجبوری جیسے آپ نے لکھی ہے، یہ جینون مجبوری ہے، تو بالکل آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس عدت کی مدت میں باہر نکلیں، اپنی جاب کر کے واپس آئیں اور اپنے بچوں کے معاش کا عزت کے ساتھ انتظام کریں۔ دیکھیں یہ جو عدت ہے نا، ایک مدت کا نام ہے۔ آپ اگر جاب پہ نکلتی بھی ہیں تو آپ کی عدت خراب نہیں ہوتی، آپ گواہی دینے جاتی ہیں عدالت میں، ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے جاتی ہیں، تو کوئی آپ کی عدت خراب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ تفریح کے لیے نکلتی ہیں یا شادی بیاہ میں جاتی ہیں یا آپ میک اپ کر کے کپڑے پہن کے باہر جاتی ہیں تو اس میں آپ کے اوپر گناہ ہے۔ شرعی مجبوری میں بہت بہتر ہے کہ آپ اگر انتظام کر سکو اور گھر میں رہ سکو تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر ایسی مجبوری ہو تو بالکل اجازت ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ فجر کا اگر ٹائم نکل رہا ہے تو کیا وضو کا ٹائم بھی نہ ہو، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں؟ کیونکہ تیمم میں تو 10-5 سیکنڈ لگتے ہیں۔ بھائی وقتی طور پہ تو اس کی اجازت ہے، مگر میرے نزدیک ایسی نماز دہرا دینی چاہیے، کیونکہ تیمم کی اجازت تب ہوتی ہے جب آپ کو پانی میسر نہ ہو یا بے انتہا شدید آپ کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو کہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی جان چلی جائے گی۔ لیکن یہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ 2 یا 3 منٹ ہیں، اگر میں نے وضو کیا تو میری نماز نکل جائے گی، تو آپ وہاں تیمم کریں اور نماز پڑھ دیں، اور پھر جب نماز کا ٹائم جو قضا کا ٹائم ختم ہو جائے تو اس کی قضا بھی کر لیں۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز اللہ تک پوری پہنچ جائے گی۔ ان کا سوال یہ ہے حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح کرا دی تھی لوگوں کی، کیا خود بھی پڑھی تھی؟ نہیں بھائی، خود نہیں پڑھی تھی، کیونکہ یہ اس سے ثابت ہے کہ جب یہ ترتیب انہوں نے دلا دی تو ایک دن وہ مسجد کے باہر سے گزر رہے تھے، کوئی صحابی ان کے ساتھ تھے، تو ان سے یہ کہنے لگے مسکرا کے، جب یہ لوگ تراویح پڑھ رہے تھے تمام صحابہ یا تابعین جو بھی تھے، کہ یہ حسن بدعت حسنہ ہے، مطلب خوبصورت بدعت ہے۔ اس کا مطلب خود موجود نہیں تھے۔ آپ نے شاید یہ روایت پڑھی ہو کہ یہ کہتے ہوئے گزرے مسجد کے باہر سے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، مطلب خوبصورت بدعت ہے، خوبصورت شروعات ہے، تو خود وہاں موجود نہیں تھے جبھی تو الفاظ کہہ رہے تھے، تو اس کا مطلب خود نہیں پڑھی، یا پڑھی بھی ہو تو اس ٹائم نہیں پڑھی۔ تو اس لیے ایک تو بہت ضروری نہیں ہے کہ وہ خود بھی ساری پڑھیں اور آپ بھی ساری پڑھیں، یہ نفلی عبادت ہے، پڑھو گے بہت ثواب، نہیں پڑھو گے کوئی گناہ نہیں۔ 20 پڑھو، 8 پڑھو، 10 پڑھو، آپ کے اپنے اوپر ہے۔ نبی نے 8 بھی پڑھی ہیں، 10 بھی پڑھی ہیں، 20 بھی پڑھی ہیں۔ اجتماعی دعا کہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، نہیں، اجتماعی دعا کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ مثال دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جہاں 40 مومن ہوتے ہیں وہاں کسی ایک کی بھی نماز قبول ہو گئی تو سمجھو سب کی نماز قبول ہو گئی۔ 40 لوگ جہاں اکٹھے ہوں کسی ایک کی بھی۔ اسی طرح اجتماعی دعا کا معاملہ بھی ہے کہ آپ اگر اجتماعی دعا میں کسی ایک کی بھی دعا قبول ہو گئی تو بالکل، دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ان سے روکنا وہ ہمارے اوپر فرض ہے، جن چیزوں کو کرنے کو کہا ان چیزوں کو کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس کے بعد سب کچھ مباح ہے، کرو گے ثواب، نہیں کرو گے کوئی گناہ نہیں۔ اجتماعی دعا کرو گے ثواب، نہیں کرو گے کوئی گناہ نہیں۔ نبی نے نہیں کی لیکن ہمیں منع نہیں کیا، تو اس لیے جو لوگ بالکل دانتوں سے پکڑتے ہیں کہ نبی نے نہیں کی جی، اور نبی نے تو بہت سارے کام نہیں کیے، نبی تو موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھے، تو بھی مت بیٹھ، نبی تو اونٹ پہ بیٹھتے، تو اپنے گھر کے باہر اونٹ باندھ لے۔ یہ سب بیکار کی باتیں، شدت اختیار کرنی ہے۔ تو اس لیے آپ بالکل اجتماعی دعا کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ ہم سب یہاں مومن اکٹھے ہیں، اللہ سب کی دعا قبول کر لے۔ بھائی ان کا نہیں میں جانتا، میں تو دیکھو نبی کی سنتیں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ جو لوگ منع کر رہے ہیں ان کے پاس اپنی دلیلیں ہوں گی، مگر وہ دلیل پیش نہیں کر سکتے کہ نبی نے اگر کبھی منع کرا ہو تو ہم بھی رک جائیں گے فوراً، مگر وہ پیش تو کریں نا کہ یہ حدیث ہے یا یہ قرآن کی آیت ہے اور اجتماعی دعا کی منعیت ہے۔ اگر منع نہیں کیا تو یہ میں بتا رہا مباح ہے، آپ کے اپنے اوپر ہے۔ اور یہ بہت سارے کام ہیں، دیکھو جو کرنے کو کہا گیا وہ تھوڑے کام ہیں، جن سے منع کیا گیا وہ بھی تھوڑے کام ہیں، باقی پوری ایک جنگل ہے ان چیزوں کا جو مباح چیزیں ہیں کہ آپ چاہو تو کرو، چاہو تو نہ کرو۔ تو جیسے یہ اکثر فرض نمازوں کے بعد ہمارے یہاں دعا کا کیا جاتا ہے، تو کیا یہ اجتماعی دعا ہے خاموشی کے ساتھ؟ ہاں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل یہ اجتماعی دعا ہے، سارے کے سارے ساتھ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے محنت کی، آپ اپنی مزدوری اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں دعا کی شکل میں کہ اللہ پاک مجھے یہ دے دے، مجھے دے دے۔ سب اپنی اپنی کہہ رہے ہیں، اپنی اپنی تو کہہ رہے ہیں، لیکن بیٹھے تو اکٹھے، اور اجتماعیت کی بڑی قدر ہے اسلام میں۔ یہ جو جماعت کی نماز ہے نا، یہ اجتماعیت ہی ہے، یہ ساری نماز دعا ہی تو ہے۔ آپ جو جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی اجتماعی دعا ہے۔ آپ پوری نماز کا ترجمہ پڑھ کے دیکھنا، ساری دعائیں ہیں، تو آپ اجتماعی دعا ہی کر رہے ہیں نماز، جماعت کی نماز میں بھی۔ ہاں ان کا سوال یہ ہے، بقرعید کے دنوں میں کہتے ہیں نابالغ جانور نہ لو، اور دنوں میں کاٹ دیتے ہیں۔ بھائی بقرعید کے جانور کا نبی نے حکم دیا کہ 2 دانت ہو، فرب جانور ہو اور بالغ جانور ہو، عمر بتائی گئی باقاعدہ، بکرے کی عمر الگ، بھینس کی عمر الگ، اونٹ کی عمر الگ۔ تو جو جہاں حکم دے دیا اس کے بعد اگر آپ بقرعید نکل گئے یا آپ قربانی سے نکل گئے
اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ بچہ کاٹ دو، چھوٹے چھوٹے بچے کاٹ لیتے ہیں لوگ، کوئی حرج نہیں ہے بالکل. جہاں حکم دیا وہاں آپ کو رکنا ہے، بس باقی دائرہ خالی ہے. میرا سوال ہے کہ والدہ کو والد کی قبر میں دفنا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا والدہ کو والد کی قبر میں دفنا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، بالکل نہیں دفنانا چاہیے. اگر جگہ کی کمی ہو تو کہیں کسی دوسرے قبرستان میں دفنائیں، اگر آپ کے قریب کے قبرستان میں جگہ نہیں ہے. لیکن اس طرح قبر کھود کے آپ اپنی والدہ کو وہاں، اللہ نہ کرے آپ کے والد پہ کوئی گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوا ہو اور وہ آپ کو نظر آ جائے، ساری عمر آپ کی اضطراب میں کٹے گی، سارا خاندان پریشان بے چین رہے گا. تو اس لیے کبھی نہیں یہ کام کرنا. ایک بار قبر تیار ہوگی اسے کھودنا نہیں چاہیے. بہت کوئی مجبوری ہو کہ کسی کا قتل ہی ہوا ہو اور پولیس کھدوائے تو آپ وہاں مجبور ہیں، جہاں آپ کا اختیار نہیں وہاں آپ کی پکڑ نہیں. لیکن آپ کو اپنی والدہ کو کسی دور کے قبرستان میں یا دوسرے شہر میں، اگر آپ کے شہر میں جگہ آپ کو نہیں مل رہی، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ قریب کے قبرستان میں جگہ نہیں مل رہی تو دور کے قبرستان میں دفنا دو، لیکن یہ نہیں کہ والد کے ساتھ ہی دفنا دو. کیا بقرعید کے مہینے میں شروع کے 10 دن بال ناخن کاٹ دیں تو کیا گناہ ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بقرعید کے شروع کے 10 دنوں میں بال اور ناخون کاٹ لیں تو کیا گناہ ہوگا؟ بالکل کوئی گناہ نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ بات فرمائی تھی، سب کے لیے نہیں کہا. اب یہ بھی مستحب ہے جو میں کہہ رہا آپ کو کہ یہ چوائس پہ ہے آپ کی. آپ اس وجہ سے ناخون اور آپ بال بڑھائے رکھو گے کہ میرے نبی نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا تھا، مجھے نہیں دیا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ میرے نبی کا حکم ہے. اگر آپ کرتے ہو تو بہت ثواب، نہیں کرتے ہو کوئی گناہ نہیں. لوگوں کے ڈر سے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، پھر ریاکاری میں آ جاؤ گے. نبی کا حکم آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں آپ بال نہیں کٹوا رہے، کیوں آپ ناخون نہیں کاٹ رہے، اور آپ اپنی مرضی سے لوگوں کو دیکھا دیکھی یہ کام کر رہے ہیں. ایک صحابی کو حکم دینے کا مطلب سب صحابی کو نہیں ہے، الگ الگ صحابی کو الگ الگ حکم دیے، سچویشن کے حساب سے حکم دیے. ایک صحابی نے پوچھا کہ جی میرے لیے کوئی نیکی کو کہ اپنی 5 نمازیں بالکل درست رکھنا. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کوتاہی دیکھی ہوگی نبی نے. ایک صحابی نے پوچھا کہ کوئی مجھے نیکی کو کہ اپنی والدہ کا بھی انتہائی حرمت کرا کر، کوئی نہ کوئی دیکھی، کیونکہ نبی کو اپنے تمام صحابہ کا پتہ تھا. ایک ہی سوال کے 10 جواب. ایک نے پوچھا نیکی کا کیا کروں میں اپنی، کہ تو پیاؤ کھدوا دے. پتہ لگا وہ اندر سے کچھ کنجوسی نہ ہو ان کے اندر، مال خرچ کرنے کی ترغیب جائے. تو اپنے اپنے صحابہ کا حضور کو پتہ تھا کہ میرے کون سے صحابی میں کیا کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے ویسے ہی حکم دیتے تھے. تو آپ اپنے اوپر اپلائی کرنے لگو تو آپ کی تو زندگی تنگ ہو جائے گی. یہ سب حکمت سے آپ کے پڑھنے سے نکلیں گی چیزیں. ہمارے ہاں آنکھ میچ کے حدیثوں پہ، آنکھ میچ کے آپ کے لیے کتاب ہے قرآن. حدیثوں کو سچویشن کے حساب سے آپ کو ان کی بیک گراؤنڈ پتہ ہونی چاہیے کہ کہاں کون سی حدیث نبی نے کس سے کہی. اب ایک جگہ تو نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے ٹخنے کھلے نہ ہوئے اس کے ٹخنے دوزخ میں جلیں گے. اب وہ اگر آگے کانپتے ہوئے حضور میرا تو تہمت نیچے دھسک جاتا ہے، حضور کہہ رہے تیرے لیے نہیں ہے یہ حکم. بتاؤ، ایک صحابی کے لیے حکم نہیں، باقی صحابہ کے لیے حکم ہو تو سچویشن کے حساب سے ہوتا ہے. ان کا سوال یہ ہے دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو اور انہیں طہارت حاصل کرنی ہے، کیا غسل ہو جائے گا؟ بھائی حد الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسے آپ نکال دیں. لیکن اگر نہیں نکل پا رہا اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے دانت خراب ہونے کا خطرہ ہے تو بالکل آپ کا غسل ہو جائے گا. آپ کلی کریں، بالکل انشاءاللہ غسل ہو جائے گا. اسی طرح اگر دانتوں پہ کیپ لگی ہوئی ہے، کوئی حرج نہیں، میں وہی تو بتا رہا ہوں. وہ تو کیپ ہے نا، اب وہ دانتوں کے جیسے ہی ہے آپ کے لیے کیپ، تو آپ نہیں اسے ہٹا سکتے. تو بالکل جو فکس کیپ ہے اس میں بالکل غسل بھی ہوگا، وضو بھی ہوگا. وضو میں تو اول کلی کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اس میں فرض ہے کلی کرنا. طہارت جب آپ کو حاصل کرنی ہو، جنابت کا غسل کرنا ہو تو کلی کرنا فرض ہے، لیکن وضو میں آپ کا کلی کرنا فرض نہیں ہے. کوئی آدمی کمیشن کھا رہا ہوگی اس سے، وہ کہتا نہیں رہا میں کمیشن کھا رہا، لیکن جو جس سے کمیشن کھا رہا اس کا غالب گمان یہ ہے کھا ہی رہا ہوگا، تو اس کے لیے جائز تو نہیں ہو کمیشن کھانے جو کھا رہا ہے. ان کا سوال یہ ہے کوئی آدمی کمیشن کھا رہا ہو اور سامنے والے کو نہ بتا رہا ہو تو اس کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس نے شروع میں طے کر لیا کہ بھائی جو میں آپ کے لیے سروس کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے محنت کر رہا تو اس میں میرا حصہ رہے گا، چاہے وہ حصہ نہ بھی کھولے پھر تو کمیشن کھانے میں کوئی حرج نہیں.
لیکن اگر وہ یہ ظاہر کر رہا کہ وہ کمیشن نہیں کھا رہا، تیرا بھائی تیرا دوست ہوں میں تو، اور تیرے سے کمیشن لوں گا کیا، اور وہ کمیشن کھا رہا تو وہ اس کے لیے ناجائز ہوگا۔ کمیشن لینے میں کوئی حرج نہیں۔ پراپرٹی ڈیلنگ میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا ایک طرف کا، کہاں لکھا ہوا ایک طرف کا؟ محنت تو دونوں طرف کر رہا، اور آپ کہہ رہے ایک طرف کا۔ بھائی اس کے بھی چکر کاٹ رہا، پیٹرول آج کل کتنا مہنگا ہے، اور تم کہہ رہے کہ ایک طرف کا اس کے لیے جائز ہے۔ دونوں طرف کا جائز ہے۔ جب وہ محنت کر رہا تو اس کا حق دینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کسی پراپرٹی کا معاملہ کوئی بروکر لے کے آتا ہے، اور وہ چاہے آپ کے سگے بھائی کی پراپرٹی ہو، پتہ لگا آپ کے بھائی کی تھی، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، تو اس بروکر کا حق ہو کہ آپ کو اس کے گھر اس کے پیسے پہنچانے چاہیے۔ یہ ہے محنت کا محنتانہ۔ ان کا سوال یہ ہے استخارے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ استخارے کا سنت طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی ایک دعا بتائی ہے، وہ دعاؤں کی کتابوں میں ہے، وہ یاد کر لینا۔ نبی کے صحابہ تو یہ کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح یاد کراتے ہیں جیسے قرآن یاد کراتے ہیں۔ تو 2-3 طریقے رائج ہیں۔ ایک کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 2 نفل پڑھیں استخارے کی نیت کے، اور اس کے بعد وہ دعا پڑھ لیں۔ اس میں 2 جگہ نشان لگا ہوتا ہے، اور اس نشان کی جگہ اس کام کا ارادہ کر لیں، اور پھر وہ کام کر گزریں۔ اس میں اگر شر ہوگی تو آپ دور ہو جاؤ گے، خیر ہوگی تو وہ آپ کے حق میں ٹھیک ہوگا۔ دوسرا طریقہ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ 1 ہفتے تک نفل پڑھ کے سوئیں، تو اللہ کسی خواب کے ذریعے یا کسی انسان کے ذریعے آپ کا دل پکا کر دے گا اس کام کے لیے، یا پھر آپ کا دل اس کام سے ہٹا دے گا۔ تو 1 ہفتے تک آپ کو خواب یا کوئی بندہ ایسا مل جائے گا کہ آپ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچو گے۔ یہ سب جو ہیں یہ طریقے ہیں، لیکن دعا ایک ہی ہے استخارے کی۔ اور جو بزرگوں نے استخارے نکال رکھے پرچی والے، یا کچھ کون سی دعائیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے ومن شرری یرا، کچھ اس طرح کی باتیں میں نے سنی ہیں، وہ سب ان کی اپنی ایجاد کرتا ہیں، ان سے فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہو مجھے نہیں پتہ، لیکن اصل چیز یہ ہے، اوتھینٹک چیز جو ہے وہ نبی کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو نبی والی جو دعا ہے اسی سے آپ استخارہ کیا کرو، اور کوئی طریقہ جو ہے وہ سنت طریقہ نہیں ہے۔